شوق ناز 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں یہ بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شوق ناز۔ آواز سے بتا دیں۔ شوق ناز، جی ہاں یہ ہے شوق ناز، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شوق ناز۔ پیارے بچوں کو بھی نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہوا کرتا ہے۔ بچے بھی چاہتے ہیں ہم بھی نعتیں پڑھیں، ہم بھی نعتیں سنیں، اور ہمارا بھی نعتوں کا مقابلہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول میں عموماً نعتوں کے مقابلے ہوتے ہیں نا، مدرسوں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو بچے بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ نعتوں کے مقابلے میں حصہ لیں، آگے بڑھیں اور مقابلہ بھی ون کریں، جیتیں۔ تو پیارے بچوں اسی لیے آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ 4 کنٹسٹنٹ موجود ہوتے ہیں۔ شوق نعت پروگرام، اس میں نعتیں پڑھتے ہیں، اور لفظ یعنی ایسا کون سا لفظ ہے جو کسی شعر میں آنا چاہیے وہ اس کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، یعنی بہت سارے ہمارے راؤنڈز ہوتے ہیں، وہ آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ اور ایک اور آج کے پروگرام کی کمال کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا شروع ہو گیا ہے کوارٹر فائنل۔ جی ہاں کوارٹر فائنل، یعنی پچھلے پروگرام میں جو بچے جیت گئے تھے، 2 کنٹسٹنٹ کرتے ہوئے جیتتے ہوئے آگے بڑھتے گئے تھے، اب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے مزید 2 کون سے آگے جائیں گے، اور باقی 2 ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، یا بس اس پروگرام کے لیے؟ صرف اس پروگرام کے لیے نا، باقی تو ہمیشہ کے لیے ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مدنی چینل کے ساتھ ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ اچھا بات دعوت اسلامی کی ہوئی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے ہم پروگرام کے شروع میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، کچھ دعوت اسلامی کے بارے میں آج سنتے ہیں۔ 2 ستمبر ہے یوم دعوت اسلامی، یوم دعوت اسلامی، یعنی آج دعوت اسلامی کو سال ہو گئے 44۔ ہاں دعوت اسلامی کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں شوق نعت ہے، آج ہمارے دلوں میں شوق قرآن ہے، آج ہم ربیع الاول خوب جوش سے منا رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ دعوت اسلامی۔ آج ہم گانے نہیں سنتے، کس کی وجہ سے؟ دعوت اسلامی۔ آج ہم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں میں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ماما۔ آپ سب نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ماما۔ کتنی محبت سے پہنا ہوا ہے نا، کیوں؟ کس کی سنت ہے یہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ سنت کا ہمیں کس نے بتایا؟ دعوت اسلامی نے۔ اور کیا بات، ہم جلوس بھی نکالیں گے نبی کی شان کے لیے، تو جو جلوس نکالیں گے یہ کس نے بتایا؟ دعوت اسلامی۔ اچھا اب تو پتہ ہے ماشاءاللہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں وہ 5 نمازیں تو کیا 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھنے والے بن گئے۔
تہجد پتہ ہے نا کون سی نماز ہوتی ہے؟ مدرسے میں سنتے ہیں ہم، قاری صاحب بتاتے ہیں کہ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو فجر سے پہلے ہوتی ہے، اور جب آپ رات میں سو جاتے ہیں نا، سو جاتے تو پھر صبح تو لوگوں سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن دعوت اسلامی نے الحمدللہ بچوں کو بھی تہجد میں اٹھنے والا بنا دیا ہے۔ تو ایسی پیاری ہے دعوت اسلامی، ہے نا، ایسی پیاری ہے دعوت اسلامی۔ اور دعوت اسلامی، یہ جو دعوت اسلامی ہے اس کے پیچھے کس کی کوشش ہے؟ کس نے ہمیں نمازی بنایا، امامہ پہننے والا بنایا، مسجدیں بھرنے والا بنایا، روزے رکھنے والا بنایا۔ بچے کہتے نا مجھے روزہ رکھنا ہے، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، تو روزے سے محبت کس نے سکھائی؟ دعوت اسلامی نے۔ اور یہ ساری باتیں دعوت اسلامی میں ہمیں کس نے سکھائیں؟ امیر اہل سنت۔ کس نے سکھائی پیارے بچوں؟ امیر اہل سنت نے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو جو ہمیں نیک بنائے، وہ چاہتے ہوں، لوگ چاہتے ہیں نا دنیا میں کچھ لوگ کہ بھئی آپ نا بہت، آپ پائلٹ بن جاؤ، آپ انجینئر بن جاؤ، اور آپ جو ہے وہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ، لوگ چاہتے ہیں نا، لیکن آخرت کا تو پھر بھی ہمارا بھلا نہیں سوچ رہا وہ۔ لیکن کوئی چاہے کہ آپ تو دنیا میں بھی ترقی کرو لیکن آخرت میں بھی ترقی، آپ دنیا میں بھی آگے بڑھو لیکن آخرت میں بھی جنت، آپ دنیا میں بھی آگے بڑھو لیکن آخرت میں جہنم میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہو۔ تو جو اتنا احسان کرنے والا ہو، ہمارے لیے اتنی کوششیں کرنے والا ہو، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ تو میں کہوں گا شکریہ، آپ سب کہیں گے دعوت اسلامی، شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ دعوت اسلامی۔ اب میں کہوں گا شکریہ، آپ سب نے کہنا امیر اہل سنت، شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ دعوت اسلامی، امیر اہل سنت۔ جی بچوں، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 رغبان کی رغبت ہے یہ دعوت اسلامی، رغبان کی رغبت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 فیضان رضا ہے یہ غوث کا فیضان ہے، فیضان رضا ہے یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی ہدایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 اللہ کی رغبت سے دنیا میں بھی اقبال ہے، اللہ کی رغبت سے دنیا میں بھی اقبال ہے، عطار کی راحت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، بولو دعوت اسلامی
سبحان اللہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں سیرت مصطفیٰ کی جانب، اور آپ کو پتہ ہے کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزنس کرنے کے انداز کے بارے میں سنا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس کرنے کا کتنا اچھا اور خوبصورت طریقہ تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا نا کہ اس سے پہلے ہم نے پروگرامز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یمن کے سفر تھے، شام کے سفر تھے، اس کے حوالے سے سنا تھا۔ آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنٹری کی طرف ٹریول کیا تھا، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہ ہے ملک شام۔ کون سا ملک ہے؟ ملک شام۔ پیارے بچوں، ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب ہوئی نا 25 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی پورے مکے میں مشہور ہو گئی، سب جگہ مشہور ہو گئی۔ تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے، میں نے بتایا تھا۔ تو اس وقت لوگ بزنس کے لیے نا ایماندار کو اور سچے شخص کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھیں، بہت مالدار تھیں، عزت دار تھیں، اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، وہ بھی بزنس کیا کرتی تھی۔ اب ان کو کسی شخص کی ضرورت تھی کہ وہ ان کا بزنس کا سامان وہ لے کر جائے، ٹریڈ گڈز جو ہے وہ لے کر جائے، ان کو سیل آؤٹ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا نا، تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا، ایک میسج ڈیلیور کیا کہ آپ اگر میرا سامان لے کے چلے جاتے ہیں تو میں آپ کو دگنی پیمنٹ دوں گی۔ کتنی پیمنٹ؟ دگنی کا مطلب ہوتا ہے ڈبل۔ ایک تو ہوتا ہے سنگل پیمنٹ، جیسے کسی نے کوئی کام کیا اس کو 100 روپے دے دیے، لیکن جو بہت اچھا ہو، اسپیشل ہو، تو اس کو ڈبل۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو ڈبل پیمنٹ دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو درخواست تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ کا سامان لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ ایک غلام بھی کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے اور آپ کا خیال رکھے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ پوری کر دے۔ تو چلتے چلتے جب ملک شام میں جو ایک شہر ہے بصرہ، وہاں پہنچے نا، تو وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا اس نے ایک درخت کے نیچے اسٹے کیا۔ درخت کا سایہ ہوتا ہے نا، تو سایہ کے لیے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، سایہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اسٹے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے نے۔ جب وہاں پہ اسٹے کیا تو اس شہر میں ایک عالم رہتا تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا نستورہ۔ کیا نام تھا بچوں؟ نستورہ۔ ہاں، اس کا نام نستورہ تھا۔ تو اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ان کا نام محمد ہے، اور یہ مکے میں رہتے ہیں، اور یہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے۔ اس طرح انہوں نے بتایا، انٹروڈکشن کیا۔ تو جب یہ بتایا تو اس نے کیا، جو نستورہ تھا نا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی باتیں پوچھی۔ آپ کی آنکھیں کیا ایسی ہیں؟ کیا آپ کا حلیہ ایسا ہے؟ تو غلام نے کہا ہاں بالکل ایسا ہے۔ تو پھر نستورہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ نستورہ کہنے لگا کہ مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو تورات اور زبور میں پڑھی، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اپنے نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں زندہ رہا، ایک تو وہ کہہ رہا نا کاش، اس نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں ان کی مدد بھی کروں گا اور ان کی خدمت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو نہیں کیا نا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ذکر ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، توریت میں، زبور میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بچپن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 25 سال کے ہوئے تھے تب بھی لوگ آپ کو پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ تھی ہمارے نبی کی شان۔ تو جو ایسے شان والے نبی ہوں تو ان کا جشن ولادت بھی کیسے منانا چاہیے؟ دھوم دھام سے منانا چاہیے۔ ایک مرتبہ نعرے لگاتے ہیں اور پھر پروگرام کی طرف
یعنی مقابلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سرکار کی آمد. میں دیکھتا ہوں میری آواز زیادہ ہے آپ کی آواز زیادہ, میں کم نکالوں گا, ٹھیک ہے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, میٹھے کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آقا عطار کی آمد. پیارے بچوں جلدی سے اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے کمپٹیشن کی جانب, اور ہمارے کمپٹیشن کا پہلا راؤنڈ ہے شعر سنائیے. شوق ناز شوق ناز. اچھا ان بچوں کو تو پتا ہے کہ شعر سنائیے میں کیا ہوتا ہے. آپ نے کلام یاد کیا ہوگا, میرے پاس بھی وہ کلام ہے. میں نے اس کا پڑھنا ہے پہلا شعر, اس کے بعد اچھے انداز سے. کیسے؟ اچھے انداز سے. آپ سب نے ایک ایک ترتیب سے شعر پڑھنا ہے. اگر آپ شعر درست پڑھ لیتے ہیں آپ کو 10 پوائنٹس مل جائیں گے, ادروائز 10 پوائنٹس نہیں ملیں گے. مائنس تو نہیں ہوں گے لیکن ملیں گے بھی نہیں. تو پھر آپ تیار ہیں چاروں؟ جی. آپ کا تعارف کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, پہلے آ چکے ہیں نا, لیکن کروا دوں پھر بھی؟ کروا دینا چاہیے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو کنٹسٹنٹ ہیں وہ موجود ہیں محمد احمد رضا, اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں حسنین احمد, اور پھر ہیں حسان رضا, اور اس کے بعد ہے محمد احمد. دیکھتے ہیں کہ کون زبردست مقابلہ کرتا ہے. تو پہلا شعر سنیے گا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. میں اپنا شعر دوبارہ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے ایسے پڑھنا ہے, تھوڑا سا ٹھہر کر. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ. آپ نے ایک ایک شعر سننا ہے اور پھر کیا کہنا ہے؟ جی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات, تلووں کا دون, جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جانے مسیحا. ٹھیک ہے جی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاء اللہ اچھا انداز تھا. جی. کرنو بدلی رسولوں کی کرنو بدلی رسول کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدہ, ملک کونین میں انبیاء تاجدہ, اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور آخری شعر. ہمزدوں کو رضا مجد دیجے کے ہیں, ہمزدوں کو رضا مجد دیجے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیا کہہ رہے ہیں, ہم یا کچھ اور؟ غمزدوں. اچھا غمزدوں. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ان سب نے کیسے جوابات دے دیے ہیں؟ درست جوابات دے دیے. ماشاءاللہ اسکور بورڈ دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ زبردست مقابلہ کیا ہے, اور کلام اتنا پیارا ہے تو طرز میں تو ہونا چاہیے ایک شعر. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجد دیجے
سو کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اپنے طرز میں بھی کچھ اشعار سن لیے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہوں، پیچھے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہونے والا ہے وہ بتانے سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ یہ راؤنڈ کون سا ہے۔ اس راؤنڈ کا نام ہے پزل راؤنڈ۔ شوق ناز شوق ناز جی بچوں، پزل راؤنڈ میں کیا ہوگا یہ دیکھیں میرے سامنے 1 2 3 4 5 لائنز ہیں، یعنی 5 اشعار پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ موجود ہے، آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ جو یہ لفظ اس شعر کے اندر آتا ہو۔ جی اگر 50 نمبر کے پیچھے جو لفظ لکھا ہے نا اس سے آپ شعر پڑھ دیتے ہیں، یعنی وہ لفظ اس شعر کے اندر آتا ہوگا، 50 نمبر مل جائیں گے، 50 پوائنٹس۔ ادروائز آپ کے پاس آپشن ہے، آپ 40 بھی لے سکتے ہیں، 30 بھی لے سکتے ہیں، 10 بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شعر نہیں پڑھتے تو نمبرز مائنس بھی ہوں گے اس میں۔ تو آپ کوارٹر فائنل تک تو پہنچ گئے، آگے بھی جانا ہے نا یا گھر؟ اچھا آگے جانا ہے تو پھر اچھا اس میں تو بزر بجانی ہوتی ہے، مجھے پریس کر کے دکھائیے کیا بزر ٹھیک ہے؟ سب کی اوکے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں کون پہلے بزر دباتا ہے۔ میرے پاس پہلا لفظ ہے شب، سب سے پہلے حسنین، ایسا ہی حسنین؟ جی بیٹا۔ شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرہ ذرہ کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوحہ کر آیا۔ دکھائیے گا کیا انہوں نے شعر درست سنایا ہے؟ شب میلاد اقدس، شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرہ ذرہ کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوحہ کر آیا۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں 50 نمبر کون لے کے جانے والا ہے۔ 50 نمبر یہ ہے لامکاں۔ اب کون تھا؟ محمد احمد۔ جی لامقام بلایا خدا نے تجھے، لامقام بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ عرش و کرسی، عرش و کرسی دکھائیے گا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ لامقام بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ احمد کا جواب درست ہو گیا ہے۔ کمال ہو گیا، اب 2 رہ گئے ہیں ماشاءاللہ، یعنی 2 کے رہ گئے ہیں، کیا مطلب 2 کنٹسٹنٹ رہ گئے ہیں، باقی 2 تو لے گئے نا۔ اب دیکھتے ہیں زیادہ کون لے کے جاتا ہے اور یہ نمبرز یہ پوائنٹس لیتے بھی ہیں یا نہیں۔ اوہ یہ کیا کسی نے دیکھ لیا کیا؟ نہیں دیکھا؟ اچھا ویسے نہیں ایسے تو نہیں کرے۔ یہ ہے میرے پاس لفظ ہر۔ جی احمد رضا، احمد رضا۔ ہر بات بد اعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بد اعمالیوں سے میں نے بگاڑی، پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔ کیا یہی شعر آپ کو ملا تھا یاد کرنے کے لیے؟ کیا یہ انہوں نے شعر درست سنایا ہے؟ دکھائیے گا کیا وہی شعر ہے؟ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یہ تو نہیں تھا نا؟ دیکھیں ہم نے ویسے تو اشعار اتنے سارے ہیں، لیکن بچے تو پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو کچھ کلام دیے تھے کہ آپ نے انہی میں سے یاد کرنا ہے، تو ان میں سے پڑھنا تھا۔ میں سنا دیتا ہوں شعر کیا تھا۔ ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا۔ تو پیارے بچوں میں نے شعر صحیح پڑھا ہے نا؟ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے بچوں، اب 50 پوائنٹس مائنس ہو گئے۔ ہاں آپ نے اتنی جلدی مائنس کرا دیا، ایک اور آپشن لے لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں 1 منٹ مجھے ایک اور آپشن دے دیں، یہ تو میں نے بتایا تھا نا۔ اب مقابلہ تو مشکل ہوتا چلا جائے گا، آپ اتنا زیادہ چانس نہیں ملے گا۔ شروع میں یاد ہے اسٹارٹ کے پروگرامز میں کتنے چانس دیتا تھا، یاد آ رہا ہے؟ لیکن اب نہیں ہوگا اس طرح بچوں۔ دیکھتے ہیں یہ 50 پوائنٹس اب کون لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ واپس بھی لے سکتے ہیں، یہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ میرے پاس ہے فرصت، کون ہے پیارے بچوں؟ کس نے بزر بجائی پہلے فرصت کے لیے؟ حسین احمد، حسنین احمد، مجھے ایسا لگتا ہے احمد رضا،
مجھے بتائیے گا کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے احمد رضا. جی احمد رضا. اس کو فرصت غم دو جہاں سے ملے، اس کو فرصت غم دو جہاں سے ملے، جو بھی دل سے غلام آپ کا ہو گیا. غم دو جہاں سے، اس کو فرصت غم دو جہاں سے ملی، جو بھی دل سے غلام آپ کا ہو گیا. دکھائیے گا کیا انہوں نے بالکل درست پڑھا ہے؟ اس کو فرصت غم دو جہاں سے ملی، جو بھی دل سے غلام آپ کا ہو گیا. احمد کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں احمد 50 پوائنٹس جو ہے وہ کھو چکے تھے، لیکن بعد میں واپس دوبارہ آپ نے لے لیے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. چلیں اب ایک اور لفظ ہے میرے پاس، یہ ہے گنہگاروں. گنہگاروں، گنہگاروں کے لیے حسان. حسان. جی حسان. حسان. دنیا کی سبھی باتیں مٹ جائیں میرے دل سے. جی 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 دنیا کی سبھی باتیں. دوسرا آپشن دیکھیں گنہگاروں آنا چاہیے. اچھا دوسرا آپشن چاہیے. یہ ہوئی بات. یہ کہہ رہے ہیں پوائنٹس تو مائنس نہیں ہونے چاہیے. ہاں میں دوسرا آپشن ضرور لے لوں گا. اور آپ کے لیے دوسرا آپشن ہے اپنی. گنہگاروں بھی آ گیا، اپنی بھی آ گیا. اب آپ کے پاس 2 چانس اور ہیں. گنہگاروں اپنی کیا کریں؟ 50 سے آپ 40 پہ آ گئے، کیا 30 پہ جانا ہے؟ جی جانا ہے. اچھا یہ چاہ رہے ہیں کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، مائنس تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، کم پوائنٹس مل جائیں لیکن مل جائیں. یہ ہے دریائے. دریائے. گنہگاروں آ گیا، اپنی اور دریائے لفظ. آپ نے وہ شعر سنانا ہے جس میں 3 لفظ آنے چاہیے. گناہگاروں کدھر ہو فرد ایسی اپنے دو ڈالو، رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا. دوبارہ سنا دیں اور واضح کر کے. گناہگاروں کدھر ہو فرد ایسی اپنے دو ڈالو، رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا. دکھائیے گا کیا انہوں نے شعر درست پڑھا ہے. گناہگاروں کدھر ہو فرد عیسیاں اپنی دھو ڈالو، رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش آیا. حسان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جوش پر آیا، ہاں میں نے تو غلط پڑھ دیا تھا. آخری ہے رسول اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا. ماشاءاللہ. تو یہ تو سارے مکمل ہو گئے ہیں. ہم اسکور بورڈ کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا جواب درست. لیکن اس سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، ایک کال بھی لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا نام شاہرمان اتاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو یوم دعوت اسلامی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، سب شکر خدا کا. یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. ایک اور کال دے دیجیے گا. میں ہوں احمد عیان اتاری تونسر شریف سے. آپ سب کو میری طرف سے یوم دعوت اسلامی مبارک ہو. اوشا کے محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی. فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. پیارے بچوں اسکور بورڈ ریڈی ہے اور اس سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے کال کی. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. جی اسکور بورڈ دکھائیے گا. جی ہاں سب سے پہلے ہے محمد احمد رضا کے. ان کا کوئی نمبر نہیں ہے. پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 50 مائنس ہوئے پھر واپس آ گئے تو اس لیے کوئی نمبر نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہے حسنین. حسنین کے تھے 50 نمبر اور حسان رضا کے ہیں 30 اور پھر اس کے بعد احمد اتاری ان کے ہیں 50 نمبر. تو اس وقت سب سے آگے حسنین ہے. ایسا ہی ہے سب، بس چل رہا ہے، ایوری چل رہا ہے ایسے.
یہ اچھا اچھا چل رہا ہے. 2 بچے اچھے چل. اچھا اب آگے تیسرے راؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ کون زبردست انداز سے اس مقابلے کو کرتا ہے. تو اب یہ جو راؤنڈ ہمارا آنے والا ہے اس کا نام ہے حرف سے شعر تک. شوق ناز شوق ناز. اچھا اس میں کیا ہوگا, میں نے پڑھنا ہے ایک شعر, آپ نے توجہ سے شعر سننا ہے. تو جو آخری حرف ہوگا نا, تو اس سے آخری جو لفظ ہوگا شعر کا, اس کا پہلا جو حرف ہوگا اس سے آپ نے پڑھنا ہوگا. آپ نے پریشان نہیں ہونا, میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ آخری لفظ یہ تھا, اس کا پہلا حرف یہ تھا, اس سے شعر پڑھیں. بس آپ نے شعر اچھے سے اچھا اور درست پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ یہاں پر بھی پوائنٹس مائنس ہوں گے, اور جہاں مائنس ہوں وہاں پر تو زیادہ ایکٹیو ہو جانا چاہیے. تو پھر شروع کریں ہمارا مقابلہ. جی آپ چاروں تیار ہیں؟ جی ایسے تیار ہیں؟ جی جی کیسے تیار ہیں؟ جی جی تیار ہیں یا جی تیار ہیں؟ جی تیار. جی تیار ہیں. تو سنیے گا, آسماں گر تیرے تلووں کا. اچھا اس میں بزر تو نہیں بجانی ہوتی ہے نا, تو یہ 1 by 1 ہے. اچھا پہلے پھر آپ نے غور سے سننا ہے ان کا, پھر آپ نے پڑھنا ہے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. کاف سے. کھلے اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. کھلے اسلام کی آنکھیں کھلے اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند کیا ہی کہنے تیری طلعت کے. دوبارہ پڑھیے گا. کھلے اسلام کی کھلی ہو, ٹھیک ہے. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنے تیری طلعت کے. کیا ہی کہنے کہنی یہ ایسے کیا ہوتا ہے, ایسے ایک چیز لکھتے ہیں ایسے کر کے. عرب کے چاند کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. جی عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. جی کاف سے پڑھیں گے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنا. مالک کو مختار بنایا. با سے. بنی کے دم پہ دہائی یہ تاج والے کی, بنی کے دم پہ دہائی یہ تاج والے کی. یہ غل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہو. یہ غل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اب آپ نے پڑھنا ہے ہا سے. ہم ڈوبنے اکوتے کے آقا کی مدد نے, ہم ڈوبنے اکوتے کے آقا کی مدد نے, گرداب سے کھینچا ہمیں طوفان سے نکالا. طوفان سے نکالا. جواب درست ہے. اب آپ نے کس سے پڑھنا ہے؟ نکالا نون سے. نہ کوئی دوسرا میں تجھ سا ہے, نہ کوئی دوسرا ہوا تیرا. نہ کوئی دوسرا ہوا تیرا. یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. تا سے پڑھیں گے. تیرے ثانی سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال. تیرے ثانی ثانی ثانیہ اچھا ثانیہ. ثانیہ سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال. خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو. واہ واہ. خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا. یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ ہاں سے ہر پڑھیں. بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی, ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی, اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا. ہر بار بنایا. با سے. بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی ہے بناتے ہیں, بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی ہے بناتے ہیں. کمر بندنا ٹھیک ہے. کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. کھلنا 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 ہے قسمت کا. جواب درست مان لیتے ہیں, کچھ اٹک وغیرہ ہوئی لیکن ٹھیک ہے. اچھا نون سے کس نے سنایا تھا آپ سب میں سے؟ اب بتائیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ حاضر دماغ ہے. نون سے انہوں نے نون سے آپ نے سنایا تھا. اب دوبارہ سنا دیجئے. نہ کوئی دوسرا میں تجھ سا ہے, نہ کوئی دوسرا میں تجھ سا. دیکھیں آپ نے جب یاد کیا تھا وہاں پر زبر زیر پیش بھی لگا ہوا تھا. نہ کوئی دوسرا میں تجھ سا ہے, نہ کوئی دوسرا ہوا تیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کا شعر بالکل اب یہ ہے, اب اس کو کہہ سکتے ہیں بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا مقابلہ کیا, بہت خوب. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. کیا ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں؟ جی چلیں بھی چلتے ہیں. دکھائیے گا کیسا مقابلہ کیا. سب نے ہی 20-20 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اچھا بچوں باتیں تو سب سے ہو رہی ہیں, باتیں تو سب سے ہو رہی ہیں, آپ سے نہیں ہو رہی. مائک کہاں ہے؟ مائک کہاں ہے؟ اس کے بعد آخری راؤنڈ کی طرف جائیں گے نا. جی مائک نہیں چل رہا. مائک چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا بھائی. مائک چل رہا ہے. آ رہی ہے آواز؟ اچھا میری آواز آ رہی ہے. بس یوں سمجھے کہ مائک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بتانا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی
किस दिन नाजिल हुई थी, वो दिन बताना है। आपको पता है जी, कौन सी दिन? पीर शरीफ के दिन। पीर शरीफ के दिन। क्या ये सही कह रहा है? जुम्मा नहीं था? जी क्या कह रहे हैं? पीर शरीफ। पीर को? पीर को। और क्या, कौन कह रहा है पीर वाले? पीर वाला कौन है? आप भी पीर वाले? जी हाँ, प्यारे नबी को पीर वाले दिन पहली वही नाजिल हुई थी। अच्छा, ये तो दिन तो बता दिया आपने, अब जगह पूछ लेते हैं, कहाँ पे नाजिल हुई थी? कहाँ पर? मक्का में। अच्छा, और कहाँ पे? गारे हिरा। ये कह रहे हैं मक्का, ये कह रहे हैं गारे हिरा। कौन सा आंसर लें? गारे हिरा लें। गारे हिरा जी। और किस किस का वोट है गारे हिरा वाला? गारे हिरा सबका, आपका नहीं है? अच्छा, आपका, इनका नहीं है, इनका नहीं है, ये पकड़े गए। आपने क्या कहा था? मक्का। वैसे बात तो सही है। गारे हिरा किस शहर में है? मक्का। हाँ, तो गारे हिरा में वो जो जगह है ना, वो जो जिस पहाड़ में है, गार पता है ना किसे कहते हैं? एक पहाड़ होता है, उसमें एक छोटा सा, ये समझे, कमरा होता है, एक रूम टाइप को, छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, तो वो होता है गार। उसका नाम था गारे हिरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही पीर के दिन नाजिल हुई और गारे हिरा में। माशाअल्लाह, आप सबने अच्छा जवाब दिया। प्यारे बच्चों, अब हम आखिरी राउंड की तरफ जा रहे हैं और उसका नाम है शेर मुकम्मल करें। जी हाँ, इसमें क्या करते हैं हम? आपको ऑडियो में शेर का पहला मिसरा सुनाते हैं, आप तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन बजर भी प्रेस करनी होती है। कब करनी होती है? जी बोलेंगे। कब करनी होती है बच्चों? देखें क्या कह रही है, इनको देखें, सुने क्या कब करनी होती है? जब जी बोलेंगे आप। जब मैं क्या कहूँगा बच्चों? जी कहूँगा। अगर मेरे जी कहने से पहले इन्होंने बजर प्रेस कर दी तो इनका आंसर लेंगे हम या नहीं लेंगे? नहीं लेना चाहिए ना, यही उसूल है। अब आप सबने गौर से देखना है कि कोई मेरे जी कहने से पहले तो बजर प्रेस नहीं कर रहा, ठीक है? चले अब देखते हैं। तो अब आप सुन लेंगे, मैं जी कह दूंगा, बजर प्रेस कर देंगे, फिर आपने शेर मुकम्मल करना है। मुकम्मल का क्या मतलब? जो सुना वो भी पढ़ना है और फिर अगला मिसरा भी मुकम्मल करना है। इसमें भी पॉइंट्स क्या होते हैं? माइनस हो सकते हैं। जी सुनाइएगा, पहला शेर कौन सा है? आसमां तक कुर्बान ये ज़मीं से कह कर जी हसनैन। आसमां होता है कुर्बान ये ज़मीं से कहकर कि खुदा ने तुझे ये अता दौलत आज की रात। आसमां होता है कुर्बान ये ज़मीं से कहकर कि खुदा ने तुझे दौलत ये अता आज की रात। कि खुदा ने तुझे दौलत ये अता आज की रात। हसनैन का जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला मिसरा। ऐसी नाफिज तुम्हारी हुकूमत हुई। जी मोहम्मद अहमद। जी अहमद। ऐसी नाफिज तुम्हारी हुकूमत हुई, ऐसी नाफिज तुम्हारी हुकूमत हुई, तुमने जिस वक्त जो कुछ कहा हो गया। तुमने जिस वक्त जो कुछ कहा हो गया। अहमद का जवाब भी दुरुस्त है। अगला मिसरा क्या है? घर बार भी आजाद भी सरकार पे कुर्बान। जी अहमद रजा। घर बार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान, इस नाम पे कुर्बान हर एक मुसलमान। इस नाम पे कुर्बान है हर एक मुसलमान। कुर्बान है हर एक मुसलमान। ये जवाब भी दुरुस्त है। अगला मिसरा सुनाइएगा। हम घर पे लगाते हैं झंडा, ले लीजिए गवाला भी इसका। जी हसनैन। हसनैन। हम घर पे लगाते हैं झंडा, ले लीजिए हवाला भी इसका। जिब्रील ने ये लहराया इस माह रबीउल अव्वल में। जिब्रील ने ये लहराया इस माह रबीउल अव्वल में। ये जवाब भी दुरुस्त है। और इस मुकाबले का आखिरी शेर होने जा रहा है। देखते हैं कि कौन बजर प्रेस करता है और कौन ये पॉइंट्स लेता है। जी मुश्किल तेरी टल जाएगी, सूखी खेती फल जाएगी। जी हसनैन। मुश्किल वैसे एक बात बताऊं, आप आपसे ले तो रहे लेकिन जी से पहले बजाया था। दोनों जी के साथ बजे। जी अच्छा, जी के साथ साथ भाई, ये कह रहे जी के साथ साथ भी। बच्चों क्या करें अब, हम ले लें इनसे आंसर ले लें, है ना? चांस दे देना कोई मेरे साथ साथ। चले भाई बच्चों ने आपका साथ दे दिया। मुश्किल तेरी टल जाएगी, सूखी खेती फल जाएगी,
दाई हलीमा तेरे सोने बाग जगाने दाई हलीमा, तेरे सोने बाग दाई हलीमा। तेरे सोने बाग जगाने आए। हमें तर्ज में सुनाइएगा, क्या इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त सुनाया है? मुश्किल तेरी टल जाएगी, सूखी खेती फल जाएगी, फल जाएगी। दाई हलीमा तेरे सोए भाग जगाने आए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हसनैन ने दुरुस्त जवाब दे दिया था। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त मुकाबला, अच्छी कोशिश। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे और माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से मुकाबले में हिस्सा लिया। लेकिन अब हम स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे, उससे पहले कहीं और भी जाएंगे। रबीउल अव्वल का महीना है ना, तो झूमेंगे और नात का हमारे पास आए हुए हमें झुमाएंगे नाते सुना सुना के। तो झूम झूम के नाते सुननी है बच्चों, फिर नाते सुनना शुरू करें। गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मुजतबा भाई भी। जी हाँ, क्या कलाम सुना रहे हैं, कलाम सुनाइए। नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, अल्लाह का नूर आ गया, नूर आ गया, आग का नूर आ गया, नूर आ गया, अल्लाह का नूर आ गया, नूर आ गया।
بس نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا साज की रात मरहबा 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 नूरी मरी फिर बेचा झरदानी नूर के नूरी मरी फिर बेचा झरदानी नूर के नूर पर आज की रात है चांद जी बेगो 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 जागा चांद जी बेगो 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 जागा कौन जलवनुमा आज की रात जगह में
ماشاء اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ نے ایک یوں سمجھیں کہ شوق نعت میں محفل کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی نعت کا شوق واقعی بھر دیا, عشق میں اضافہ کر کیا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. جی ہاں, اسکور بورڈ کی طرف فوراً بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں ہمارے ساتھ آگے جانے کے لیے کون کون ہیں. جی, محمد احمد رضا کے ہیں 60 نمبر, اور حسنین احمد کے ہیں 130 نمبر, اور حسان رضا کے ہیں 80, اور محمد احمد کے ہیں 110 نمبر. تو حسنین بھائی اور محمد احمد اتاری بھائی یہ دونوں آگے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, آ رہے ہیں اگلے مقابلے میں, اور آپ دونوں انشاءاللہ پھر کبھی جوائن کریں گے. تو پیارے بچوں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, مقابلہ یہ نعتوں کا مقابلہ, یہ قرات کا مقابلہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ذوق میں اضافہ ہو, ہمارے اندر نعتیں پڑھنے کا جو شوق ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹے سا دل ہو جائے, میں ہار گیا. اس میں تو ہارتے نہیں ہیں, ہے نا. یہ تو اس سے تو ہمارے عشق میں اضافہ ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم ایک سٹیپ پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر آپ اور اچھی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں, اور بھی زیادہ اچھی کوشش کرتے ہیں, اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نعتیں پڑھنے والا بنائے, نعتوں سے محبت کرنے والا بنائے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شوق نعت 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 شوق نعت. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا